اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اعتبار سے اس کی بنیاد کیا ہوئی، کیا اسباب بنے، کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، تو اس واقعہ کے متعلق جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ تعالی آج اس گفتگو کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ایک حقیقت اور مسلم شدہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ جس کی تصدیق قرآن پاک فرقان حمید نے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے اس رات مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے عرش کی، پھر جنت اور جہنم، تمام مناظر اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دکھلائے۔ کچھ لوگ اس بات کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں اور دوستوں یاد رکھیے، یہ وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو دین اسلام کو مکمل سمجھے ہوئے نہیں ہیں، جو اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے اوپر دین اسلام کو پرکھتے ہیں۔ حالانکہ خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہماری عقل دین کے تابع ہے، نہ کہ دین عقل کے تابع۔ انہوں نے مثال بھی دی کہ جیسے ہم سردیوں میں موزے پہنتے ہیں، عقل کے اعتبار سے تو موزے نیچے سے میلے ہوتے ہیں، نیچے سے کوئی گندگی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر پونچھ اور مسا صاف کرنا موزوں کے نیچے ہونا چاہیے۔ حالانکہ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات موزوں پر وضو کیے ہوئے حالت میں اگر پہنے ہیں تو پھر مسح کر سکتا ہے۔ اور مسح کا طریقہ کیا ہے کہ پاؤں کے اوپر والے حصے پہ ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پھیرنے سے مراد صاف کرنا ہوتا ہے۔ ایک چیز کے اوپر کوئی گرد و غبار لگ جاتا ہے، ہم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، کوئی کپڑا پھیرتے ہیں، اگر نہ صاف ہو تو گیلا ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے۔ تو اسی علت کے اعتبار سے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ پاؤں دھونے کی جگہ تم اس پاؤں پر مسح کر لو۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ موزے نیچے سے گندے ہوتے ہیں تو نیچے سے مسح ہونا چاہیے، لیکن دین اسلام کے اندر حکم یہ آیا ہے کہ موزوں کے اوپر مسح کرنا ہے، پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کرنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ دین ہماری عقل کے تابع ہوتا تو پھر موزوں کے نیچے مسح کرنے کا حکم ہوتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری عقل دین کے تابع ہے، اس وجہ سے دین نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ موزوں کے اوپر سے مسح کرنا۔ تو جیسے آج کچھ دن پہلے میں ایک ٹی وی شو کے اندر دیکھ رہا تھا، دین اسلام کا نام لینے والے، اسلام کا علم بلند کرنے کا دعویٰ کرنے والے اور اسلام کا پرچم لہرانے کا دعویٰ کرنے والے لوگ اس معراج شریف کے بعض جزووں کا انکار کر رہے تھے۔ اور ہماری جو عوام ہے، ہماری جو لوگ ہیں، یہ سارا دن ان کو بیٹھ کر سنتے ہیں، نہ ان کو علم کے عین کی حقیقت کا پتہ ہے اور نہ ہی میم کے اختتام کا پتہ ہے، اور نہ ہی ان کو یہ پتہ ہے کہ درس نظامی کے اندر کتابیں کتنی ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان کو حدیث کا، نہ فقہ کا، نہ قرآن کا، نہ تفسیر کا، نہ اجتہاد کا، کسی چیز کے علم کا ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں۔ صرف اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھوا کر اور اپنے نام کے ساتھ اسی طرح پروفیسر لکھوا کر
دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور معراج کے واقعہ کے جزو کا، معراج کے واقعہ کی کئی شکوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ انکار کوئی نیا نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے بھی انکار ہوا تھا، جب میرے اور آپ کے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور دو عالم سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات کے بعد جو صبح آئی اور آ کر اہل مکہ سے کہا کہ میرا رب وہ پاک ہے کہ جس نے مجھے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی ہے، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ محمد کو نعوذ باللہ کیا ہو گیا ہے، دیوانوں والی باتیں کرتا ہے، مجنون ہو گیا ہے، اس کی عقل جو ہے سٹھیا گئی ہے، یہ کیسی باتیں کرنے لگا ہے۔ اور اسی مکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے، کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے پہلے مسجد اقصی کا سفر کیا ہوا تھا، مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا۔ چونکہ وہ لوگ اکثر تاجر تھے مکہ والے، تو تجارت کے لیے مختلف سفر کیا کرتے تھے، مختلف علاقوں کے اندر جایا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہنے لگے، اے محمد اگر تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے تو بتا مسجد اقصی کے صحن کے اندر کتنے ستون ہیں، مسجد اقصی کے دائیں جانب اندر ہال کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، ایسے سوال کرنے شروع ہو گئے۔ آج میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی بندہ، آپ لوگوں میں سے اکثر نے فیصل مسجد دیکھی ہوگی اسلام آباد، دیکھی ہے نا کہ نہیں دیکھی؟ دیکھی، میں نے بھی دیکھی۔ دیکھنے کے باوجود ہمیں کسی کو کنفرم طور پر، یقینی طور پر پتہ ہے اس کے دروازے کتنے، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اور کئی دفعہ دیکھی ہے ہم لوگوں نے۔ اتنی بڑی مسجد ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے کہ اے محمد بتاؤ اس کے مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، فلاں چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، فلاں چیز کیسے ہے۔ ایسی بیوقوفی والے سوال پوچھنے لگے، اور اس سے بڑھ کر کہنے لگے کہ ابو بکر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، ہر بات پر لبیک کہنے والا ہے، آج اس کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں جا کر، ہے وہ سمجھدار، اگر سمجھدار ہوا تو وہ بھی پہچان جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر انسان مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جائے، اور مسجد اقصی سے پھر 7 آسمانوں کی سیر، جنت جہنم، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مختلف عذابات اور مختلف انعامات کا مظاہرہ، یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی؟ حالانکہ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں یقین کی کمی کی وجہ سے، ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی مانتا ہے، اور پھر وہی ایماندار آدمی، مومن آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات پر لبیک کہتا ہے۔ ان کے اندر ایمان نہیں تھا نا۔ آج بھی ان لوگوں کا ایمان اس قدر نچلی سطح پر چلا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنی، حالانکہ دین اسلام کے اندر یہ ان بات جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، ان بنیادی چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے عام انسان کو۔ مثال کے طور پر یہ نماز ہے، اس کی 4 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، تو 4 کیوں رکھی گئی ہیں؟ کسی مسلمان کو ایسا کہنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کسی عام مسلمان کو، انسان کو ایسی بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں مجتہد ہے، اس کو 41 علوم پر عبور ہے، تو پھر وہ جو ہے اس بات کو کا سوال کر سکتا ہے
اور تحقیق کر سکتا ہے اور علماء کے سامنے جو ہے جرح کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انو من جیسا اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا ہوا اور قرآن حدیث آ رہا ہے، ہم اس کو 100% تسلیم کریں۔ ہاں، علماء سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کام کے اندر بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے، یہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو بدعت اور سنت کے اندر فرق بتا دیتا ہوں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ سنت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق پورا کرنا۔ سنت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق پورا کرنا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور بدعت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے طریقے سے، موجودہ طریقے سے پورا کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یعنی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس عمل کے اندر طریقہ ہم نے اپنا اپنایا ہوا ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن اگر سنت یعنی عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، طریقہ بھی آپ کا اور آپ کے صحابہ کا ہے، تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو آج بہت سے کام ایسے رائج ہو گئے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ عمل تو دین اسلام سے کسی نہ کسی درجے پر، بلکہ 100% درجے میں ثابت ہے، لیکن اس کا عمل کرنے کا طریقہ کار وہ جو ہے ہم نے خود گڑھ لیا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے گزشتہ رات گزری ہے، اس رات کے اندر کتنی خرافات، یہ پٹاخے بجانا، یہ شرلیاں، یہ موم بتیاں، یہ اگربتیاں، یہ لائٹیں، یہ کون سے اسلام سے ثابت ہے؟ عمل ٹھیک ہے لیکن عمل کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بارہا دفعہ ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ عمل کے اندر طریقہ اللہ کو وہی پسند ہے جو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کو اپنے نبی کے علاوہ کسی کا طریقہ پسند ہے ہی نہیں۔ ایک صدی پہلے ایک آدمی گزرا تھا، فلاسفر اس کا نام تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ تک پہنچ کر دکھاؤں گا، یعنی اللہ کو راضی کر کے دکھاؤں گا، لیکن اس اللہ کو راضی کرنے کے درمیان جتنے بھی میں عمل کروں گا اس کے اندر طریقہ میرا اپنا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپناؤں گا۔ ساری زندگی اس نے اور کوئی کام کیا ہی نہیں، عبادات، ریاضات اور مجاہدات کے اندر اپنی زندگی گزار دی، ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہا۔ لیکن جب وہ مرا، اس وقت کے جو اللہ والے تھے ان کی خواب کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے زمانے میں فلاں فلاں آدمی تھا، وہ اس طرح دعویٰ کر کے مرا ہے اور اس کی زندگی بھی سارے لوگوں کے سامنے ہے کہ اس نے عبادات اور ریاضات میں گزاری ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کو مرتے ہی جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ کو اگر کسی عمل کے اندر کوئی طریقہ پسند ہے تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور طریقہ پسند ہے۔ اس لیے ہر کام کے اندر، ہر چیز کے اندر اپنا طریقہ ٹھیک کر لیں، اللہ رب العزت ہر کام کو مسلمان کی عبادت بنا دیں گے۔ حرام کاموں کے علاوہ جتنے بھی جائز کام ہیں، ہماری غمی ہے، خوشی ہے، اسی طرح ہمارا روزمرہ کے جتنے کام ہیں، سارے کام اگر ہم سنت کے مطابق کرنا شروع ہو جائیں تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، وہ سارے کے سارے ہم لوگ جو سنت کے مطابق اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ اور یہی دین ہے، کوئی مشکل دین نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ اس موقع پر کفاران مکہ نے کہا کہ آج ابو بکر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلا دے گا کہ کسی انسان کے ذہن کے اندر، کسی انسان کا ذہن یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں اتنا سفر کر لے۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لوگ جمع ہو کر کفاران مکہ گئے اور کہا کہ اے ابو بکر، اگر یہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس تک پہنچ گیا ہوں تو کیا تو اس انسان کی بات کو سچ مانے گا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، اللہ رب العزت کی خاص مدد اور اللہ کی اعانت ان کے ساتھ شامل ہوتی تھی۔ جیسے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ اے ابو بکر تم کتنا مال لے کر آئے ہو، اے عمر تم کتنا مال لے کر آئے ہو۔ اللہ رب العزت نے جیسے ابو بکر اسلام سب سے پہلے لے کر آئے تھے، اول درجے میں اسلام لے کر آئے تھے، پہلے نمبر پر اسلام لے کر آئے تھے، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر موقع پر اول ہی رکھا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ ایک آدمی مکہ سے مدینہ بیت المقدس گیا ہے ایک رات کے اندر، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دعویٰ کس کا ہے، یہ کہتا کون ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے اے ابو بکر یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ 100% حق ہے اور یہ 100% سچ ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے بھی معراج کے واقعہ کے لوگ جو ہے منکر تھے، آج بھی موجود۔ لیکن میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ حقیقت ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کا سیر کروائی ہے، اور اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم دکھائی ہے۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اے میرے صحابہ جو میں دیکھ کر آیا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم جنگلوں میں نکل جاؤ، تم کھانا پینا چھوڑ دو، اپنی دنیاوی مصروفیات، اپنی دنیاوی جو ہے کام کاج چھوڑ دو، تم اللہ کی ریاضت کے اندر اور اللہ کی عبادت کے اندر ہماتن لگ جاؤ۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اول نمبر پر رکھا ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر یا غالباً مدینہ کے اندر ایک بڑھیا عورت تھی، اس کی کفالت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی رہتی تھی، آنکھوں سے بھی ایک روایت کے مطابق وہ نبینی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ یہ بڑھیا عورت ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کر دیتا ہوں، اس کے لیے پانی بھر کر اس کے مٹکے کے اندر رکھ دیتا ہوں، اس کے گھر کی جھاڑ پونچھ کر دیتا ہوں، صفائی کر دیتا ہوں، دیگر اس کے لیے جو کھانے پینے کی کوئی ضروریات ہیں وہ پوری کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے بعد اس کے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس بڑھیا کے گھر کی صفائی بھی ہو چکی ہے، مٹکے کے اندر پانی بھی بھرا ہوا ہے، اس کے سارے کام کاج مکمل ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے کہ اس بڑھیا کی خدمت کون کر رہا ہے، اور دل میں یہ خیال کیا کہ کل کو فجر کی نماز سے پہلے چلا جاؤں گا، فجر کی نماز سے پہلے جا کر اس کی خدمت کر لوں گا۔ تو جب کل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز سے پہلے اس بڑھیا کے گھر جب پہنچے اور جا کر دیکھا، پھر اسی طرح اس بڑھیا کے گھر کے سارے کام کاج مکمل ہیں، مٹکا پانی کا بھرا ہوا ہے، صفائی گھر کی ہوئی پڑی ہے، سارے کام اس کے مکمل ہیں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ کون ہے کہ جو فجر سے پہلے ہی اس خدمت کو اپنے نام کر جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج ہم بھی اگر اپنے درجات کی بلندی چاہتے ہیں تو پھر گیڑے پڑوں کی خدمت، گیڑی پڑی خدمت،
یعنی جن کو کوئی نہیں پوچھتا، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کو سارے دودکار دیتے ہیں، ان کی خدمت کرنا جتنی ہو سکے، مالی لحاظ سے ہو، جسمانی لحاظ سے ہو، آرام کے لحاظ سے ہو، جس لحاظ سے بھی ہو، ان کی خدمت کرنا۔ اور گڑی پیڑی خدمت، جس خدمت کو کوئی نہیں کرتا، اپنی گلی کے اندر سے روزانہ گزر رہے ہیں، ایک کونے پر کوڑا پڑا ہے، وہ پڑا ہی ہے، ہفتوں سے پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا، لیکن گزرنے والوں کو اس کوڑے سے، اس پتھر سے، اس ٹہنی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر وہ پتھر، وہ کوڑا، وہ لکڑی، وہ کانٹے دار جاڑی ہم اس راستے سے اٹھا دیں گے تو خدا کی قسم اللہ رب العزت اس عمل سے بھی ہماری بخشش کر دیں گے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی عبادت ہے اور جو ہے صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ایسی خدمات صحابہ ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں کہیں ایسی خدمت کا موقع مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین تھے تو رات کے وقت باہر چکر لگا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس خیمے سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، ایک مرد باہر بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس سے پوچھا مرد سے، تو وہ کہنے لگا، پہلے تو ٹال دیا اور بعد میں کہنے لگا کہ میری بیوی ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، پاس کوئی عورت نہیں ہے، تو اس کی کراہنے کی آواز آ رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھاگے گھر کو اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، ولادت کا سامان جو ہے ساتھ لیا، اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے، اور اپنی بیوی کو لے گئے اور وہاں گئے اور بیوی کو خیمے کے اندر داخل کر دیا، اور خود اس گھر کے باہر، خیمے کے باہر آگ جلائی اور ہنڈیا رکھی، اس کے اندر جو ہے جو کچھ پکانے کا سامان تھا وہ ڈالا، پکانا شروع کر دیا۔ خود امیر المؤمنین وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن لوگوں کی اس طرح خدمت کر رہے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے الخلق عیال اللہ، کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے، اور جو اللہ کے عیال کی خدمت کرے گا اللہ رب العزت اس کی ضروریات پوری کرے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل کو میں تہجد کے وقت جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کون مجھ سے پہلے آ کر اس بڑھیا کی خدمت کرتا ہے۔ جب تہجد کے وقت حضرت عمر فاروق اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک انسان اپنے منہ کو چھپائے ہوئے اس گھر سے نکل رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہی مرد ہے کہ جو اس بڑھیا کی خدمت روزانہ کر جاتا ہے، اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب روشنی کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ اے ابو بکر، عمل کے اندر میں تجھ سے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی خدمت کرنا یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله